الرجيم اما بعد حدیث کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ اصولی باتیں آ گئی تھی۔ سب سے پہلی بات جو ایک حدیث پڑھنے والے کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے آپ کے ذہن؟ تین چیزوں کا نام ہے۔ شاباش، حدیث تین چیزوں کا نام ہے: قول، فعل اور تقریر۔ ان کی تعریفات بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ قول کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور تقریر کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے حدیث کی تین قسموں کے نام بیان کیے تھے۔ نمبر ایک، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو مرفوع کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں اور مقطوع کسے کہتے ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح حدیث کے شرائط کتنے ہیں، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائطیں ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات پچھلے درس میں آ گئی تھی۔ کتنی شرائطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ متصل السند ہو۔ نمبر 2، تام الضبط ہو۔ نمبر 3، عادل ہو۔ نمبر 4، شاذ نہ ہو۔ نمبر 5، معلل نہ ہو۔ جس حدیث میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں اس حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ یہ تعریفات آپ کے سامنے آئی ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ متصل السند کیا ہوا، اور عادل کسے کہتے ہیں، تام الضبط کیا ہوا، شاذ کسے کہتے ہیں اور معلل کسے کہتے ہیں، یہ آ چکی ہیں۔ اب اگر ان 5 شرطوں میں سے کسی شرط میں کوئی کمی پا جائے، شرط کم نہیں ہو رہی ہو، مانس نہیں ہو رہی ہو، بلکہ اس کے اندر تھوڑی کمی پائی جائے گی، تو اب وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، اب وہ حدیث کی دوسری قسم بن جائے گی۔ کون سی قسم بن جائے گی؟ حسن۔ حدیث صحیح کی 5 شرطیں، یعنی جس طرح صحیح حدیث کے لیے 5 شرطیں ہیں، اسی طرح حسن حدیث تب ہوگی جب اس کے اندر یہ 5 شرطیں ہوں۔ ٹھیک، البتہ ان 5 شرطوں میں سے اگر کسی شرط میں کوئی کیا آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث حسن۔ ٹھیک، اب اگر ان 5 شرطوں میں سے، صحیح حدیث کی 5 شرطوں میں سے کوئی شرط کم ہو گئی، صحیح حدیث کے 5 شرطیں تھیں، اس میں سے کوئی شرط کیا ہو گئی، کم ہو گئی، تو وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، وہ حدیث کیا بن جائے گی، ضعیف بن جائے گی۔ 5 شرطوں میں سے ایک شرط کم، حدیث ضعیف۔ ٹھیک، اب اگر وہ کمی کثرت طرق، آپ کے سامنے پچھلے درس میں آیا تھا کثرت طرق کسے کہتے ہیں، اگر وہ کمی کثرت طرق کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، تو اسے کہیں گے یہ ہے حسن لغیرہ۔ تو جو حدیث حسن ہے اس کو حدیث حسن لذاتہ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے حدیث کی اور 5 قسمیں آ گئی۔ نمبر 1، صحیح۔ اب اگر حدیث جو ہم نے کہا تھا حدیث حسن، اگر اس حدیث حسن میں کیا ہوا تھا، جو صحیح شرطیں تھی اس میں سے کسی شرط میں کیا آ گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی، اگر وہ کمزوری کثرت طرق کی وجہ سے دور ہو جائے گی تو وہ حدیث کیا بن جائے گی، صحیح لغیرہ۔ تو حدیث کے اب آپ کے سامنے 5 قسمیں آ گئی۔ نمبر 1، صحیح۔ نمبر 2، صحیح لغیرہ۔ نمبر 3، حسن لذاتہ۔ نمبر 4، حسن لغیرہ۔ نمبر 5، ضعیف۔ آگے یاد رہیں گے، پچھلے درس میں جو ساتھی تھے شاید انہیں معلوم ہوگا کہ عادل، اب اگر کوئی پوچھے گا کہ صحیح حدیث میں ایک شرط یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے، تو عادل سے مراد کیا ہے، عادل کہیں گے کسے؟ نہیں، عادل کہیں گے کہ وہ گناہ کبیرہ پہ برابر گناہ کبیرہ کرتا نہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔
اگر کبھی کبھار بشری تقاضے کی وجہ سے اسے گناہ کبیرہ ہوا ہے تو ان سے کیا کیا ہو؟ توبہ کیا. تو عادل سے مراد یہ ہے. تو محدثین نے حدیث لینے میں بہت ساری شرطیں لگائی تاکہ یہ حدیث کا جو فن ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ محفوظ ہونا چاہیے. ہر کوئی شخص اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. تو اسی وجہ سے اگر کوئی شخص بازار میں کھڑے ہو کے کچھ کھاتا تھا تو اس کو محدثین کیا کہتے تھے؟ اس سے حدیثیں نہیں لیتے تھے، کہتے یہ معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے کوئی چیز کھا رہا ہے. اسی طرح اگر بازار میں ننگے سر گھومتا تھا تو اس سے بھی حدیثیں نہیں لی جاتی تھی، یہ معتبر نہیں ہے. تو محدثین نے بہت ساری شرطیں لگائی تاکہ یہ فن کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. تو بنیادی شرطیں آگے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. آج ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پہلے متن سنیں. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوا اور ہمارا ذبیحہ کھایا یہی شخص مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ذمہ دار اور ضامن ہے، لہذا اس کے ذمے کے بارے میں اللہ سے عہد شکنی نہ کرو. یعنی جس شخص نے من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری طرح کیا پڑھی؟ نماز پڑھی. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو کیا کیا؟ کھایا. فَذَلِكَ الْمُسْلِمْ، یہی شخص مسلم ہے. اور جو شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان کی حفاظت اللہ کے نبی کے اوپر کیا تھی؟ لازم تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ چیزیں کرنے کے بعد اسلام کے دائرے میں آ گیا، گویا اب وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمان میں آ گیا. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا آپ محفوظ ہو جاؤ گے، اس وعدے میں وہ کیا ہوا؟ داخل ہوا ہے. لہٰذا اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عہد شکنی کر کے، اس کو تکلیف پہنچا کر اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے اسے مت توڑو. تو یہاں پر حدیث میں اشکال ہے. پہلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشکال اعتراض، ٹھیک ہے، اشکال کہیں گے اعتراض ہے. اعتراض یاد رکھیں، حدیث میں اعتراض. من، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا. نمبر 2، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے یعنی نماز پڑھے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے. ذبیحہ سمجھتے ہیں؟ اگر مسلمان کسی چیز کو کیا کرے؟ ذبح کرے، اسے کھا لے. فَذَلِكَ الْمُسْلِمْ، تو وہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے. یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور ہمارے ذبیحے کو کھانا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو شخص ایسا کرے گا وہ مسلمان ہے. حالانکہ مسلمان بننے کے لیے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ جو شخص صرف نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے تو وہ مسلمان ہے. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کلمہ لا الہ ضروری ہوتا ہے. جب اس نے کلمہ لا الہ الا نہیں پڑھا، صرف ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، یہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر محدثین نے جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد یعنی جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دور میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس دور کے اندر آپ کا مقابلہ 2 قوموں کے ساتھ تھا، ایک تو یہود اور ایک نصارہ. اس وقت یہ 2 قومیں آپ کے سامنے تھی. اور جو یہود تھے وہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے.
اور مسلمانوں نے مسلمان جس جانور کو ذبح کرے اس جانور کو کھانا وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور کے اندر یہ علامت ہے مسلمان ہونے کی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ہمارے ذبیحے کو کھانا، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ یقیناً وہ شخص مسلمان ہوگا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ شخص ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا اور ہمارے ذبیحے کو نہیں کھاتا۔ ہمارے ذبیحے کو کھانے کی علامت وہ مسلمان ہے۔ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے آپ کو یہود و نصارہ سے کیا کیا ہے؟ الگ کر لیا، کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے ذبیحے کو نہیں کھاتے۔ تو حدیث انس میں آیا کہ جو شخص ہمارے من صلی صلاتنا ہماری جیسے نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے، واکل ذبیحتنا اور ہمارے ذبیحے کو کیا کرے؟ کھائے، فذالک المسلم۔ اعتراض سمجھا؟ اعتراض کیا تھا؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کلمہ پڑھنا، تو اس میں کلمے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس سے کیسے پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے ذہن میں رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ یہود و نصارہ کے ساتھ، اور یہود و نصارہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے ذبیحے کو نہیں کھاتے۔ اور جو شخص یہ دو کام کرے گا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے شہادت کی پہلے سے کیا کی ہے؟ گواہی دی ہے۔ جب تک شہادت کی گواہی نہیں دیتا وہ یہ دو کام نہیں کرتا۔ یہ دو کام کرنا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے شہادت کی گواہی دی ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل تعلیم فرمائے جس پر عمل کر کے میں جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازوں کو ادا کرو، مقرر اور زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھ لو۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ جب وہ واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو اس میں جنت کی طلب کی درخواست کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں لفظ آیا ہے اعرابی۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ اعرابی کس شخص کو کہتے ہیں۔ کچھ تو ہوتے ہیں شہر والے اور کچھ ہوتے ہیں دیہات والے۔ جو دیہات کا شخص ہوتا ہے اسے اعرابی کہتے ہیں۔ دیہات کے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اعرابی کہتے ہیں۔ یعنی یہ شخص شہر سے نہیں آیا تھا بلکہ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کسی گاؤں وغیرہ دیہات سے آیا تھا، اور اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اسے سب سے پہلا بتایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پہلا کام، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پہلی بات۔
اور دوسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازیں آپ کو کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی ہے، فرض نمازوں پہ ادائیگی کرنی ہے۔ نمبر 3 وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوئی ہے اس کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ نمبر 4 وَتَصُومُ رَمْضَانَ، اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اور جب یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، نمبر 1 کیا فرمایا؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رمضان، یہ 4 چیزیں آپ کرو گے تو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد وہ دیہاتی اپنے دل کی بات کہتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ تو میں اس میں کیا کروں گا؟ کمی کروں گا، اور نہ میں زیادتی کروں گا۔ اور جب وہ شخص فلما واللہ، جب وہ شخص واپس لوٹنے لگا یعنی مجلس سے واپس جانے لگا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھ لے تو وہ اس شخص کو کیا کرے؟ دیکھ لے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے اسے دنیا کے ہی اندر کیا دے دی؟ جنت کی بشارت دے دی۔ تو یہاں پر بھی ایک اعتراض آپ کے سامنے آئے گا، حدیث میں ایک اعتراض ہو جائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ تو میں ان میں کچھ زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کے لیے اس کے سامنے کتنی باتیں رکھی تھی؟ 4۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ تو فرائض کتنے ہیں کل؟ 5۔ یہاں حج کا ذکر آیا؟ نہیں آیا، ٹھیک۔ تو اب یہ یعنی اب کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، اور انہوں نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ میں زیادتی کروں گا، گویا یہ حج نہیں کریں گے۔ اگر اس کے اوپر حج بھی واجب ہوا ہو تو یہ حج نہیں کریں گے۔ تو حج فرض ہونے کے بعد اگر یہ حج نہیں کریں گے کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ شخص جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ حدیث کے اوپر اعتراض۔ تو محدثین نے اس اعتراض کے کئی جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ کمی نہ کرنا بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو باتیں بتائی اس میں کمی نہ کرے، اور زیادتی نہ کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ پورا دین تو اس میں نہیں آیا، دین کی دوسری باتیں تو رہ گئی ہے۔ تو محدثین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے اوپر زیادتی نہیں کروں گا، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے نوافل سے کیا کیا تھا؟ عذر پیش کیا تھا کہ میں صرف فرائض کی کیا کروں گا؟ ادائیگی کروں گا، نوافل کا میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی کرے اور نوافل کی ادائیگی نہ کرے، وہ شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو پہلا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اس کا جو کہنا ہے کہ میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نوافل سے عذر پیش کرتا ہوں، نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتا، البتہ میں فرائض کی کیا کروں گا؟ ادا کروں گا۔ اور دوسری بات، کیونکہ یہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ دیہات سے آیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ لا انقص ولا ازید، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے دیہات میں واپس چلا جاؤں گا، وہ لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھیں گے تو میں جتنا آپ نے اس وقت مجھے بتایا ہے اس میں کمی اور زیادتی کے بغیر یہی باتیں کیا کروں گا؟ پیش کروں گا۔ تو اعتراض دور ہوتے جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اصل میں کمی مراد تھی، اس میں کیا تھی؟ کمی مراد ہے، زیادتی مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی دکان والے کے پاس جاتے ہیں کوئی سامان لینے، تو وہ کہتا ہے مثال کہ وہ کہتا ہے کہ یہ 10 روپے کا سامان ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا اس میں کمی زیادتی ہوگی یا نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کمی، جیسا کم یا زیادہ جیسا، اس سے مراد ہماری کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہوتے اسے؟ کم کروانا، ہم زیادہ کروانا نہیں چاہتے ہوتے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ ولا ازید، یہ اس ضمن میں آ گیا، جس طرح بائے عربی میں کہتے ہیں جو شخص کوئی چیز خریدتا اسے کہتے ہیں بائے،
یعنی جس طرح بائیں کہتا ہے کہ میں بس اس میں آپ کیا کرو، کمی زیادتی کرو، اسی طرح اس شخص نے بھی کہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا، بلکہ اس پہ ہی کیا کروں گا، عمل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا پیشن گوئی دی تھی کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ شخص کیا کرے، اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اس کے لیے کتنی شرطیں بیان کی تھی اللہ کے نبی نے؟ 4۔ ٹھیک، نمبر 1 اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ مفروضہ، فرض زکوٰۃ۔ نمبر 4 وہ رمضان کے روزے۔ یہ حدیث بھی متفقن علیہ۔ متفقن علیہ کسے کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں، کیونکہ یہ پہلی فصل چل رہی ہے۔ پہلی فصل میں کون سی حدیثیں آئیں گی؟ بخاری اور مسلم کی۔ حدیث نمبر 3، یہ 13 ہے آج کے درس کی تیسری حدیث۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے سوال کی حاجت نہ ہو، یا آپ کے بعد کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں آمنت باللہ، میں نے اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، اور اس پہ کیا رہے، قائم رہے۔ تو یہاں پر سفیان بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، انہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دی جس میں پورا اسلام آ جائے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیونکہ وہ بات کیا ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، اس میں پورا اسلام آنا چاہیے، مجھے آپ کے بعد کسی اور سے اسلام کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، یا آپ کی وفات کے بعد کسی اور سے اسلام کے بارے میں کسی چیز کے معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا کہ آمنت باللہ، آپ کہیں میں نے اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر کیا رہے، قائم رہے۔ کیونکہ ایمان ایک ایسا جامع لفظ ہے، اس میں پورا دین آ گیا۔ ایمان کے اندر معاملات بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، تو اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاملات کی بھی تلقین کی ہے، معاملات کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور عبادات کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ آپ کہیں ایمان لایا اور اس کے بعد اس پہ کیا رہیں، قائم رہیں۔ کیونکہ اگر ایمان لانے کے بعد وہ ایمان کے اوپر قائم نہ رہا تو اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ایمان کے اندر نماز بھی خود بخود آ گئی، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اسی طرح دین کے جو دیگر شعبے ہیں وہ ایمان کے اندر آ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے ایک تلقین، یعنی پھر اسے کہتے ہیں وصیت کی تھی کہ ثم استقم، پھر آپ کو اس کے اوپر کیا کرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی، ایمان لایا، زکوٰۃ دی، لیکن آپ اس کے اوپر قائم نہیں رہے تو آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کا اعتبار خاتمے کے اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ اعمال جس انسان کا جس کے اوپر کیا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، اس سے وہی سمجھا جائے گا۔ اگر ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا تو نیک، اگر غیر ایمان پہ اوپر اس کا کیا ہوا، خاتمہ ہوا، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم صحابی کے لیے بھی شرط لگاتے ہیں، صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اسی لیے محدثین کرام، علماء کرام کہتے ہیں صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بحالت ایمان کی حالت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے،
زیارت کرے اور ایمان کی ہی حالت میں اسی کیا ہونی چاہیے؟ موت آنی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے ایمان کے حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کی لیکن ایمان پہ موت نہیں آئی، صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ بحالت ایمان، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی ایمان کے اوپر کیا؟ خاتمہ۔ اور جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو صحابہ بہت سارے ہیں، لیکن شریعت کے اندر 4 ایسے عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہیں پہلی فوقیت دی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ میری سنت پہ عمل کریں، اور آپ کس کی سنت پہ عمل کریں؟ خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں۔ اگر آپ میری سنت پہ عمل کریں گے آپ تب بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں تو تب بھی آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہوتی ہے وہ اصل میں ان کی اپنی ذات کی سنت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہوتی ہے۔ ہم ان کے عمل کے اوپر عمل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کے عمل کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو ان کی بات، اب ہم ان کے عمل پہ عمل کرتے ہیں تو کس کی بات کو مانتے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔